بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین درد کو، دل کو، دعا کو کہتے ہیں۔ حسین اصل میں دین خدا کو کہتے ہیں۔ حسین حوصلہ انقلاب دیتا ہے۔ حسین شمع نہیں، آفتاب دیتا ہے۔ حسین لشکر باطل کا غم نہیں کرتا۔ حسین عزم ہے، ماتھے کو خم نہیں کرتا۔ حسین سلسلہ ہے جاویدان حیدر کا۔ حسین نقطہ معراج ہے امامت کا۔ حسین عزم کو جب تابناک کرتا ہے، جلا کے خرمن باطل کو خاک کرتا ہے۔ حسین دین پیمبر کی ذوق کو کہتے ہیں۔ حسین سینہ حیدر کی لو کو کہتے ہیں۔ حسین دین کبریا کی بھی علامت ہے۔ حسین ہی کو بھلا دوں یہ کیا قیامت ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کہ بنا لا الہ است حسین۔ معزز ناظرین اکرام، آپ کا میزبان سید سلمان گل ایک مرتبہ پھر خیر مقدم کرتا ہے آپ کا پروگرام اسلام اور نوجوان حضرت امام حسین اسپیشل میں۔ ہم امام علی مقام کو خراج سلام، سلیوٹ اور ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں کہ جن کی قربانی آج ہمیں حوصلہ دیتی ہے، آج ایک مرتبہ پھر ہمیں دین پہ مر مٹنے کا جذبہ دیتی ہے اور ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ اس دین متین کی حفاظت کرنی ہے، اس پر کوئی آنچ اور کوئی میلی نگاہ نہیں پڑنے دینی۔ معزز ناظرین و ناظرات، آج ہمارے درمیان میرے آپ کے ہر دل عزیز عالم دین، عالمی مبلغ اسلام، الحافظ الحاج القاری مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب نے وقت دیا ہے نوجوانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اور ہمارے پروگرام کو چار چاند لگانے کے لیے۔ میں حضرت کا ویلکم کرتا ہوں اور آپ سب کی جانب سے سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک بہت شکریہ، بچوں کے لیے آپ تشریف لائے۔ جزاک اللہ خیر، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا۔ آپ تو رول ماڈل ہیں، دیکھیں یہ سارے بچے اور نوجوان آپ سے سیکھتے ہیں، میں بھی آپ سے سیکھتا ہوں۔ تو آج انشاءاللہ بہت کچھ بچوں ہم حضرت سے سیکھیں گے اور سارے ناظرین بھی۔ حضرت میں چاہتا ہوں آغاز کلام ہو، کچھ ارشادات آپ امام علی مقام، تاریخ کربلا یا واقعہ کربلا ارشاد فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ میں سید سلمان گل صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اے آر وائی کیو ٹی وی کی مینجمنٹ کا، کتنا زبردست پروگرام، اور خاص طور پر ہمارا جو فیوچر ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ماشاءاللہ۔ نوجوان میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسلام اور نوجوان بڑا پیارا پروگرام ہے یہ۔ میں تھوڑی سی بات کروں گا قربانی پر کہ قربانی کیا ہے، قربانی کیوں دی جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ زندگی میں کوئی مقصد پانا ہے نا تو اس کے لیے سیکریفائس کرنا ضروری ہے، قربانی ضروری ہے۔ اس کی چند میں ایگزامپلس آپ کو دوں کہ دیکھیں کہ جب ہم زمین میں بیج بوتے ہیں، بیج جب تک اپنے آپ کو زمین میں فنا نہیں کرتا، جب تک دھوپ کی تپش اور دیگر جو موسم کے تغیرات ہیں برداشت نہیں کرتا، اس وقت تک وہ زمین پھاڑ کر باہر نہیں نکل سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک تناور درخت کے بیک گراؤنڈ میں اگر جائیں کہ آج تناور درخت ہے اور وہ سب کو سایہ دے رہا ہے، سب کو سایہ دے رہا ہے، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں، اس کی ہسٹری میں جائیں تو ایک معمولی سے بیج کی قربانیاں شامل ہیں۔ تو جب تک بیج قربانی نہیں دیتا تب تک وہ تناور درخت کی صورت میں ہمارے سامنے نہیں آتا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ ہائی رائز بلڈنگز دیکھتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز دیکھتے ہیں، تو اس میں بھی جب تک ہم دیکھتے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو جب تک جو اینٹیں اپنے آپ کو زمین میں فنا کرتی ہیں نا، زمین میں اپنے آپ کو قربان کرتی ہیں، تو جب تک ان کی قربانی شامل نہ ہو تو بلڈنگ کھڑی نہیں ہو سکتی، بلڈنگ ہمارے سامنے نہیں آ سکتی۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں سے معمور نظر آتی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کہلاتے ہیں نا، قربانی نظر آتی ہے، اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کے لیے پیش کیا۔
تو جو انہیں ایک منصب امامت حاصل ہوئی اور منصب خلت عطا فرمائی گئی، تو اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے بڑی قربانیاں ان سے لی ہیں، بڑی قربانیاں پیش کی، اور اس کے بعد امت کی امامت انہیں سونپی گئی۔ اسماعیل علیہ السلام نے قربانیاں دیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ذبیح اللہ فرمایا اور پھر اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک سیکریفائز ہماری زندگی میں نہیں ہوگا نا، اس وقت تک مقصد کو ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک کامیاب شخص کو آپ اٹھائیں جو ملینئر ہو، ٹھیک ہے نا، اور اپنی فیلڈ میں ایک بڑا یعنی بہترین قسم کا کامیاب انسان ہو، اس سے آپ پوچھیں کہ جی آپ اتنے کامیاب کیسے ہوئے، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں رات کو سو رہا تھا، صبح اٹھا تو میں کامیاب ہوں، وہ یہ نہیں کہے گا، ٹھیک ہے نا۔ کامیابی راتوں رات نہیں ملتی، کامیابی کے پیچھے، مقصد کے پیچھے قربانی شامل ہوتی ہے۔ جب آپ اس سے اس کی کہانی پوچھیں کہ بھائی ذرا یہ بتائیں کہ آپ نے اتنی کامیابی کیسے حاصل کی، تو وہ کہے گا کہ جی اس کامیابی کے پیچھے میں نے دن رات محنت کی ہے، اپنی نیندیں قربان کی ہیں، اور اسی طریقے سے اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑا ہے، اپنے بزنس میں لگا رہا یا اپنے کام میں لگا رہا۔ جتنی بھی کامیاب لوگ ہیں ان کے پیچھے قربانی، سیکریفائز آپ کو نظر آئے گا۔ وہ کہے گا کہ میں نے سب کچھ چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، دوسرے شہر گیا، دوسرے ملک گیا، اور آج اتنی محنت کرنے کے بعد میرے رب کریم نے مجھے یہ عطا فرمایا۔ آج کا نوجوان چاہتا یہ ہے کہ میں رات کو سوؤں اور صبح اٹھوں تو ایک کامیاب شخص کہلاؤں، محنت نہ کروں، مشقت نہ کروں، صبح اٹھوں تو ایک کامیاب شخص کہلاؤں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ بڑے مقصد کو، بڑے ایم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ یعنی وقت کی، جان و مال کی، ہر چیز کی قربانی پیش کرنی پڑتی ہے۔ جب آپ دیکھیں نا امتحانات سر پر آتے ہیں تو جب تک آپ رات کو اٹھ کر نہیں پڑھیں گے، اپنی نیندیں قربان نہیں کریں گے، اس وقت تک امتحان میں کامیابی نہیں ہو سکتی۔ یہیں پر اسی تناظر میں واقعہ کربلا کو دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی کہ حسین منی و انا من الحسین، اللہ اکبر۔ کہ حسین مجھ سے ہے اور اور میں حسین سے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر محدثین فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ حسین مجھ سے ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ سے ہوتی ہے، لیکن یہ فرمانا کہ میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک حسین میرے سامنے تھا، میں نے اسے پالا، اس کی تربیت کی اور اس کو تعلیم دی، یہ میرے سامنے رہا، میرے آ کر کاندھوں پر سواری اختیار کرتا رہا، تو یہ مجھ سے ہے۔ لیکن جب اس نے قربانی پیش کی نا، اس کے بعد سے میرا دین حسین سے جڑ گیا ہے، میرا دین حسین سے تعلق اس کو حاصل ہو گیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور یہ بھی فرمایا گیا نا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، بہت خوب۔ حسین اس کی انتہا۔ نہیں کوئی بات نہیں، دوبارہ بول لیں، شعر دوبارہ لے لو۔ کیا ہے؟ نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، چلیں غریب ہو۔ اسی لیے فرمایا گیا نا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ کیا بات۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ذی الحجہ ختم ہوتا ہے تو ہمیں ذی الحجہ کے مہینے میں اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نظر آتی، آخری مہینے میں ہجری اعتبار سے، اور جب محرم الحرام اسٹارٹ ہوتا ہے تو وہاں امام حسین کی قربانی ہمیں نظر آتی ہے۔ امام حسین قربانی نہ دیتے تو آج دین اس شکل میں ہمارے سامنے موجود نہ ہوتا، ایک بگڑی ہوئی شکل ہوتی جس پر عمل کرنا ممکن بھی نہ ہوتا۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہے کہ انہوں نے اپنے اور اپنے تمام اہل بیت کی، اپنے خاندان کی قربانیاں پیش فرمائیں، تو آج دین ایک تناور درخت کی مانند ہمیں سایہ عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کی بدولت ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب مفتی صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بچوں، نوجوانوں، کیا خوبصورت گفتگو ہوئی، اور یقین ہے کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا، محفوظ کیا، تاکہ آپ کی نالج بھی بڑھی اور آپ کو یہ پتہ چلے کہ ہمارا مشن کیا ہے،
ہمارے لیڈرز نے, ہمارے قائدین نے, جو اصل ہمارے رہنمار قائدین ہیں, انہوں نے ہمیں کیا مشن دیا. خوبصورت گفتگو مفتی محمد صلی اللہ علیہ صاحب کی ہم نے سنی. نوجوانوں, آپ میں سے کوئی اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اور فائدہ اٹھاتے ہوئے مفتی صاحب سے سوال پوچھنا چاہے گا؟ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام حافظ حسنین منیر ہے. ماشاءاللہ. میرا سوال مفتی صاحب آپ سے یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ یار بچے تو اب چھوٹے سے اور سوال بڑا اہم کیا ہے. ماشاءاللہ. حافظ صاحب ہے نا؟ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. دیکھیں, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے, اس کا یہ بڑا اہم کوشچن ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانی دی نا, کس وجہ سے دی؟ کہ یزید ان سے بیعت طلب کر رہا تھا. یزید ان سے بیعت طلب کر رہا تھا. تو آپ کے سامنے دو راستے تھے. ایک راستہ رخصت کا راستہ ہے, ایک راستہ عزیمت کا راستہ ہے. کیونکہ اسلام میں فلیکسیبلٹی ہے. اسے میں یوں آپ کو سمجھاؤں ایگزامپل دیتے ہوئے, قرآن کریم میں ہے نا کہ ایام معدودات, گنے چنے جو روزوں کے دن ہیں, اس میں کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. تم میں سے کوئی مریض ہو, ٹھیک ہے نا, یا پھر سفر شرعی پر ہو, تو پھر اس سے اختیار ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے. تو روزہ چھوڑنا رخصت ہے, بعد میں جب صحیح ہو جائے رکھ لے, بعد میں جب مقیم ہو تو رکھ لے. تو روزہ چھوڑنا رخصت ہے, لیکن اس حال میں بھی روزہ رکھنا تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو رخصت آپ کے پاس موجود ہوتی ہے, لیکن عزیمت پر عمل کیا جائے تو وہ پھر ایک بہت بڑا مقصد بن جاتا ہے, اور اس میں ثواب بھی بہت زیادہ اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ دیکھتے کہ میرے پاس فوج بھی نہیں, میرے پاس اتنے بندے بھی نہیں, کیونکہ امام حسین جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے. جنگ کرنے کے لیے آپ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں, بچوں کی طرح ہیں. آپ کو اتنا پتہ ہوگا نا, کہیں جھگڑا ہوتا ہے, خدا نخواستہ ہونا نہیں چاہیے, آپ کیا کرتے ہیں, دوستوں کو فون کرتے ہیں, آؤ یار ذرا دیکھتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا, اکیلے تو نہیں جاتے نا, یا گھر والوں کو تو ساتھ لے کر نہیں جاتے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو لوگ یہ کہتے ہیں جنگ کرنے کے لیے گئے تھے, یہ غلط ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو مدینہ منورہ میں, مکہ مکرمہ میں آپ کے جانثار موجود تھے. آپ کسی کو لے کر نہیں گئے, اپنے گھر والوں کو لے کر گئے. تو گھر والوں کو لے کر جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے. تو آپ کے پاس دو راستے سے کہ آپ رخصت پر عمل کرتے ہوئے کہ میرے پاس طاقت نہیں, ابھی اس وقت میں مقابلہ نہیں کر سکتا, تو ٹھیک ہے میں جو ہے وہ اوپری دل کے ساتھ بیعت کر لیتا ہوں. بیعت کرتے تو یزید جو کچھ ہوتا وہ دیتا. وہ تو کہہ رہا تھا نا کہ میری بیعت کر لی جائے تو جو مانگو گے میں دوں گا, جو آسائشات, جو فیسلٹیز وہ میں دینے کو تیار ہوں, لیکن بیعت کر لو میری. تو آپ اگر بیعت کرتے تو آپ گناہگار بھی نہ ہوتے, آپ پر کوئی یوں سمجھ لیں کہ کوئی تان و تشنیع بھی نہ ہوتی. رخصت موجود ہے, آپ بیعت کر لیتے. لیکن رہتی دنیا تک کوئی بھی اگر یزید کی طرح کوئی شخص اٹھتا اور اٹھ کر وہ حرکتیں کرتا جو یزید کر رہا ہے, تو اس کے خلاف کوئی مسلمان کھڑا ہوتا, کوئی مرد حق کھڑا ہوتا, تو کہنے والے کہتے کہ بھئی تم کون ہوتے ہو, جب امام حسین کھڑے نہیں ہوئے تو تم کیوں کھڑے ہو رہے ہو, چپ کر کے بیٹھ جاؤ. اس کے سامنے کوئی ایگزامپل نہ ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر بیعت فرما لیتے نا, تو آپ کے منصب کا تقاضا یہ تھا ہی نہیں. اللہ اکبر. آپ کے منصب کا تقاضا کیا تھا؟ کیونکہ آپ حضور نبی کریم علیہ السلام کے نواسے بھی ہیں, میرے آقا علیہ السلام کے بیٹے بھی ہیں, اور میرے آقا علیہ السلام کی خوشبو بھی ہیں. بے شک. ٹھیک ہے نا. تو آپ کا منصب یہ تقاضا کر رہا تھا کہ آپ اس بیعت کو قبول نہ کریں, اور دین اسلام کے اس گرتے ہوئے, اس اجڑتے ہوئے باغ کو آپ سنواریں,
تو اسی لیے آپ نے بیعت نہیں فرمائی، عزیمت کا راستہ اختیار فرمایا، اور قربانی ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ تم سب سے محبت کرو، جس سے محبت کرنی ہے کرو، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کا اور دین اسلام کا معاملہ آ جائے تو ہر چیز کو پیچھے کر دو اور دین اسلام کی طرف آ جاؤ، چاہے اس میں جان کی قربانی دینی پڑ جائے، مال کی قربانی دینی پڑ جائے یا اوقات کی قربانی دینی پڑ جائے، تو قربانی دینے سے دریغ نہ کرنا، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تقاضا ہے جو ہمارے سامنے آج تک موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام آپ کا بیٹا؟ میرا نام محمد شہیر احمد خان ہے۔ شہیر خان، کیا سوال پوچھیں گے؟ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اسلام میں آئیڈیل نظام حکومت کون سا ہے؟ آئیڈیل نظام حکومت صاحب، بڑا اچھا کوسچن ہے اور اس کی بڑی امپورٹنس ہے۔ دیکھیں، اسلام میں جو آئیڈیل نظام حکومت ہے، تھوڑا سا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھیں تو آقا علیہ السلام نے اپنے بعد امت کی رہنمائی کے لیے اور امت کی حکمرانی کے لیے جو نظام آپ دے کر گئے وہ نظام خلافت ہے، اور اسی نظام خلافت میں نظام شورائیت بھی ہوتا ہے کہ آپس میں مشاورت۔ اب نظام خلافت اگر ہم قرآن میں دیکھیں نا تو قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نیابت کے لیے جو ورڈنگ استعمال کی ہے وہ خلیفہ کی ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں فرشتوں میں آدم کو زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ لیستخلفنہم فی الارض، جو امت کے نیک لوگ ہیں فرمایا کہ ان کو ہم زمین میں خلافت عطا فرمائیں گے، یعنی اپنی نیابت عطا فرمائیں گے۔ تو اسلام کا پسندیدہ نظام خلافت ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کو اتھورائز کیسے کیا؟ فرمایا کہ میرے بعد، میری حیات طیبہ کے بعد 30 سال خلافت رہے گی، اس کے بعد ملوکیت ہوگی۔ تو اب 30 سال سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب کی خلافت کو میرے آقا علیہ السلام نے اتھورائز فرما لیا۔ اور جس طرح نبی علیہ السلام کے ہم طریقوں پر چلتے ہیں یہ تو ضروری ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علیکم سنتی و سنتی خلفاء الراشدین المہدیین۔ یہاں پر بھی آپ نے ٹائٹل عطا فرمایا کہ میری سنت تو تم پر لازم ہے، لیکن میرے بعد میرے خلفائے راشدین کا طریقہ بھی تم پر لازم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی کوئی اور طالب علم نوجوان؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام آپ کا؟ میرا نام علی احمد ہے، جی اور میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جمہوریت اور شرائعت میں کیا فرق ہے؟ جی، شورائیت اور جمہوریت۔ جی بڑا ویلڈ کوسچن ہے اور ذرا نازک بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا دیکھیں، جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو ہمیں چوز کرنا ہوتا ہے تو اب ظاہر ہے کہ ووٹنگ کا سلسلہ ہے، صحیح ہے نا۔ اب اس میں جو کم علم ہے وہ بھی ووٹ دے رہا ہے، جو با علم ہے وہ بھی ووٹ دے رہا ہے، اور دونوں کی ووٹنگ برابر ہے۔ سلمان بھائی ذرا اس کو سنیے گا، دونوں کی ووٹنگ برابر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ایک کو کچھ نہیں آتا، کم علم ہے، جاہل ہے، اور دوسرا با علم ہے، تو جمہوری نظام میں دونوں کا ووٹ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح اہل علم میں سے کوئی عالم دین ہے یا بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے دنیاوی طور پر بھی، اس کا بھی ایک ہی ووٹ ہے، اور اسی طریقے سے جو جاہل ہے جسے کچھ بھی نہیں آتا اس کا بھی ایک ہی ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے، اور اس طرح سارے مل کر اپنا حکمران چوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہاں پر شرائعت نظام میں جو کہ نظام خلافت کے ماتحت ہوتا ہے، اس میں ہر ایک کو چوز کرنے کا اختیار نہیں ہوتا، اس میں باقاعدہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ کمیٹی بنائی جاتی ہے، اور وہ کمیٹی جو ہوتی ہے نا وہ کیا ہوتی ہے، وہ اس امت کا تھنک ٹینک ہوتا ہے، یعنی ایک ٹینک، جی تھنک ٹینک جو ہوتا ہے، great. یوں سمجھیں جو امت کے دنیا کے چوٹی کے لوگ ہوتے ہیں، جو اس ملک کے چوٹی کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، جیسے انتہائی پڑھے لکھے، جی پڑھے لکھے اور ہر اعتبار سے وہ کامل ہوں، بالکل صحیح، اور پڑھے لکھے ہوں، فیصلہ کرنے کی ان میں صلاحیت موجود ہو۔ جیسے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو کسی نے کہا کہ یا امیر المؤمنین، اپنے بیٹے کو تو فرمایا نہیں، یہ میرے بیٹے کا حق تھوڑی ہے۔ پھر آپ نے 6 صحابہ کرام کو چوز فرمایا کہ یہ کمیٹی ہے، یہ جس کو منتخب کریں گے وہی تمہارا امیر المؤمنین امیر المؤمنین ہوگا۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، بہت خوب۔
تھنک ٹینک، یعنی کہ وہ جینیس لوگ، وہ ایبل لوگ اور وہ ڈیسیجن پاور والے لوگ، آپ نے فرمایا کہ جو معاشرے میں سب سے بہتر اور برتر ہوں، اپنے ہر لحاظ سے، ہر شعبے میں اپنے وہ سب سے آگے ہوں، سب سے بہتر ہوں، تو انہی سے جو ہے کسی کو سلیکٹ کروانا یا ان سے مشاورت کرنا، یہ شورائی نظام ہوتا ہے، جو کہ اس دور میں قرون اولیٰ میں اور دیگر ادوار میں ہمیں نظر آیا. تبھی روشن مینار دنیا کو ملے، ابو بکر جیسے، عمر جیسے، عثمان جیسے اور علی جیسے، اور اس کے بعد اہل بیت اطہار کو بھی یہ خلافت کا دور نصیب ہوا. ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. میں مفتی صاحب کا بارے دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، بچوں کی رہنمائی بھی کی، ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا. انشاءاللہ زندگی بخیر تو آپ سے ہوگی کل ملاقات. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.